هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب سورہ فتح کے دوسرے رکوع میں ان منافقین کی مذمت آ رہی ہے کہ جو منافقین صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جو سفر تھا اللہ کے رسول کا مکے کی طرف، اس میں وہ ساتھ نہیں گئے تھے اپنے بزدلی کی وجہ سے۔ فرمایا سیقول المخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو کہ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے بدوؤں میں سے، مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ نے محروم کر دیا تھا اپنی راہ میں نکلنے سے۔ شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں وہ کہیں گے کہ ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، بس مال اور گھر والوں کے معاملے میں ایسے ہم جو ہے وہ کھو گئے کہ ہم نہیں جا سکے۔ فاستغفر لنا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ اللہ سے بخشش مانگیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یقولون بألسنتہم، یہ منافقین اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل میں کچھ اور ہے اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، ان اراد بکم ضرًا، کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کوئی ہے جو اس نقصان کو دور کر سکتا ہے؟ کیا تم اپنے گھر پر رہ کر اپنے گھر والوں کو نقصان سے بچا سکتے تھے؟ او اراد بکم نفعا، یا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کو نفع پہنچانا چاہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا۔ بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تم بڑے خوش تھے کہ چلو اچھا ہے، خود ہی چلے گئے ہیں جو ہے وہ دشمن کے پاس، دشمن ان کا صفایا کر دے گا۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا تھا برا گمان۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ان کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینا، اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا ان پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اذا انطلقتم الی مغانم، جب کہ تم کچھ غنیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے۔ اشارہ ہے خیبر کی فتح کی طرف۔ جب بڑے دشمن کے ساتھ صلح ہو گئی قریش کے ساتھ، تو جو چھوٹے دشمن تھے خیبر کے یہودی اور غطفان کے مشرکین، اللہ کے رسول نے دونوں کے خلاف کارروائی کی۔ دونوں نے غزوہ خندق میں قریش کا ساتھ دیا تھا، خیبر پر حملہ کر کے اس کو بھی فتح کر لیا۔ غطفان پہ حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے، مقابلہ ہی نہیں کیا اور ان کے علاقے پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ عنقریب جب تم جاؤ گے خیبر کی طرف، یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ گے جنگ کے لیے،
کہا کہ تم جاؤ گے غنیمتیں لینے کے لیے، وہاں پر فتح یقینی ہے، یہودی بزدل ہیں، مقابلہ کر نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا کہ ان قریب جب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے منافقین کہیں گے اذن طلقتم الی مغانم، جب کہ تم جاؤ گے غنیمتیں لینے کے لیے، لتاخذوها، کہ تم ان غنیمتوں کو حاصل کرو، ذرونا نتبعکم، کہ ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم بھی تمہاری پیروی کریں۔ یعنی جو مشکل وقت تھا جب مشرکین مکہ کی طرف احرام باندھے ہوئے جا رہے تھے، اس وقت تو ساتھ نہیں دیا، اور اب جب نظر آ رہا ہے کہ بزدل قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت بہت ہے، غنیمت بہت ملے گی، اس وقت کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اے نبی وہ چاہتے یہ ہے کہ منافقین چاہتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم ہماری پیروی نہیں کر سکو گے، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس سے منع کر دیا، چونکہ وہ مارکہ ہوا 3 مہینے بعد خیبر کی طرف اللہ کے رسول گئے، تو کہا کہ جب وہ 3 مہینے بعد تم جاؤ گے تو اس وقت یہ کہیں گے، تو اس وقت ان سے کہنا کہ 3 مہینے پہلے سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھ نہیں تھے اب وہ خیبر کے مارکے میں بھی ساتھ نہیں جائیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو اس وقت کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ ہمیں کو غنیمتیں ملیں۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں بات کو مگر بہت تھوڑا۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی کہیے جو بھی پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے بدوؤں میں سے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کی طرف جانے کی جو کہ شدید جنگجو ہے، لڑنے والی ہے۔ اشارہ ہے کہ مکے کی طرف مسلمان پیش قدمی کریں گے، مشرکین مکہ سے مارکہ ہوگا، اور مشرکین مکہ لڑنے والے ہیں، وہ یہود کی طرح بزدل نہیں ہیں، تو ان قریب تمہیں اس کے لیے دعوت دی جائے گی۔ تو قاتلونہم، تم جا کر ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور مکے والے مسلمان ہو گئے، بہرحال جنگ نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا، تو اگر اس موقع پر تم نے کہنا مانا، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر اس موقع پر تم نے پھر پیٹھ دکھائی، تم نے پھر جیسے ابھی تم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہے، اگر اس وقت بھی تم نے پیٹھ دکھائی، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے تم پیٹھ دکھا چکے ہو، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے اندھوں پر، اور نہ ہی اندھے پر اور لنگڑے پر، اور نہ ہی بیمار پر، یعنی جن کا شرعی عذر تھا اگر وہ نہیں گئے عمرے کے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو کوئی بھی رخ پھیر لے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ اب ایک بار پھر بیعت رضوان کرنے والوں کی تحسین۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ کہ ان کے دلوں میں تھا، ان کے دلوں میں واقعتاً شہادت کی آرزو تھی، شہادت کا جذبہ موجزن تھا، جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ نے ان کے اوپر ایک تسکین نازل کی۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انعام کے طور پر اللہ نے انہیں قریبی فتح دے دی ہے، اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور کثرت سے غنیمتیں ہیں جو وہ حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔
وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، اللہ نے وعدہ کیا تم سے کثرت سے غنیمتوں کا کہ جن کو تم حاصل کرو گے۔ فعجل لکم ہذہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر تو تمہیں یہ خیبر کی فتح دے دی ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ مشرکین نے بڑی کوشش کی کہ وہ تمہیں مشتعل کریں اور تم کچھ کر بیٹھو رد عمل کے طور پر، تو پھر اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں۔ تو فرمایا کہ اس نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ تم مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ، مومنوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال بن جاؤ۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اب سیدھا کامیابی کی راہ پر چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک فتح اور بھی ہے کہ تم جس پر ابھی اختیار نہیں رکھتے، اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف۔ ایک فتح اور بھی ہے تم جس پر ابھی قدرت نہیں رکھتے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوگا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو بھی کبھی انتظام کر دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر اس موقع پر تم سے لڑائی کرتے کافر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ نہ پاتے اپنے پاس کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ مسلمانوں کے پاس صرف ایک ایک تلوار تھی جو نیام میں تھی، اور باقی وہ حالت احرام میں تھے۔ تو فرمایا کہ ان تلواروں سے اگر تم مقابلہ کرتے ہیں کافروں کا، تو یہ کافر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے۔ پھر اللہ نے مقابلہ کیوں نہیں ہونے دیا، اس کی کیا وجہ تھی، وہ حکمت آگے آ رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، اور وہی ہے اللہ کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو اے مسلمانوں روک دیا تم سے۔ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا ان سے، بے بطن مکہ، مکہ کی اس وادی میں، من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح دے چکا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے دیکھنے والا تھا۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں انہوں نے مسجد حرام سے روکا۔ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور قربانی کے جانوروں کو روک دیا گیا کہ وہ اپنے مقام پر جا کر قربان کیے جائیں۔ صحابہ کرام اپنے ساتھ کچھ نظر کے جانور بھی لے گئے تھے۔ ویسے تو عمرے میں قربانی کا کوئی جو ہے وہ رکن نہیں ہے، قربانی کو رکن نہیں ہے عمرے کے لیے، لیکن نظر کے طور پر کچھ جانور لے گئے تھے کہ وہاں جا کے ذبح کریں گے۔ انہوں نے قربانی کے جانوروں کو بھی حدود حرم تک جانے سے روکا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اب وجہ کیا ہے اللہ نے کیوں جنگ نہیں ہونے دی؟ فرمایا اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، کہ تم ان کو نہیں جانتے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو بھی مار ڈالتے۔ مکے میں بہت سارے مومن مرد مومن خواتین ہیں جو مشرکین کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، تمہیں تو نہیں پتہ، وہ اندر سے ایمان لا چکے ہیں۔ تو اگر اہل مکہ کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی تو پھر تم ان پر بھی ہاتھ اٹھاتے اور وہ بھی جو ہے وہ مارے جاتے، اور مومنوں کا جو ہے وہ اس وجہ سے ایک ناحق قتل ہو جاتا۔ فرمایا فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْم، کہ پھر تم پر کوئی ان کی وجہ سے بغیر علم کے کوئی مصیبت آ جاتی، وبال آتا کہ تم نے مومنوں کو بھی مارا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے جس کو چاہے۔ لو تزیلوا، اگر وہ مومن مرد مومن خواتین علیحدہ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دیتے دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جبکہ ٹھہرائی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے دلوں میں ایک ضد، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت والی ضد۔ وہ کیا ضد تھی؟ عین جس وقت صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھیں، ابو جندل سہیل بن عمر کے صاحبزادے وہ بیڑیاں پہنے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے کسی طرح کہ مجھے مکے والوں نے قید کر رکھا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں،
مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ابو جندل کے والد تھے سہیل بن عمر، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ قریش کی طرف سے آئے تھے جو ہے وہ صلح پر دستخط کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ابو جندل کو واپس کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی صلح پر دستخط نہیں ہوئے، دستخط کے بعد اس پر عمل درآمد کر لیں گے۔ لیکن سہیل نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نہیں مانتے میری بات، ابو جندل کو ہمیں واپس نہیں کرتے تو پھر ہم صلح کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مجبوراً اس کی بات مانی۔ صحابہ کرام کو اس پر شدید جو ہے وہ اذیت پہنچی کہ ہمارا بھائی کس طرح بیڑیا پہنے ہوئے گھسٹ کے یہاں پہنچا ہے، لیکن اسے ہم دوبارہ بیڑیوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح لکھی تو انہوں نے لکھا کہ یہ صلح محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس پر سہیل نے اعتراض کر دیا، یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس تحریر پر ہمارے بھی دستخط ہوں گے، اس کو مٹائیے اور یہاں پہ لکھیے محمد بن عبداللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس نے تسلیم نہیں کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں تو نہیں اس کو مٹا سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اسے مٹایا اور اس کے بعد وہاں لکھا گیا محمد بن عبداللہ۔ تو یہ تھی ان کی جاہلیت والی صد۔ فرمایا اسجال الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تسکین نازل کی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور تمام مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ اور اللہ تعالیٰ نے چپکا دی ان کے ساتھ تقوی کی بات۔ اللہ نے ان سب کو، رسول کو بھی صحابہ کو بھی تقوی کی بات پر قائم رکھا۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور وہ اس تقوی کے زیادہ حقدار ہیں اور اس تقوی کے زیادہ اہل ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ اکرام کا ڈسپلن بلا شبہ اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اب اس کے بعد منافقین نے ایک فتنہ اٹھا دیا۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور عمرہ تو ہوا نہیں، ان کا خواب تو جھوٹا نکلا معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اس فتنے کا جواب دیا۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو پورے امن کے ساتھ۔ یہ کب کہا گیا تھا کہ عمرہ اسی سال ہوگا؟ یہ کہا گیا تھا عمرہ ہوگا، عمرہ ضرور ہوگا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں طے ہو چکا ہے، اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر جائیں گے، عمرہ کریں گے، اور آپ نے عمرہ کیا۔ تو فرمایا کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین پوری طرح امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین اپنے سروں کو منڈواتے بھی ہوگے اور اپنے بال قصر بھی کراتے ہوگے، لا تخافون اور تم کسی سے نہیں ڈرو گے، فعلم ما لم تعلم اور اللہ تو وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا اللہ نے اس کے علاوہ ایک اور قریبی فتح رکھ دی ہے۔ تم 7 ہجری میں عمرہ کرو گے، 8 ہجری میں فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوگے۔ اللہ نے، تم نہیں جانتے جو اللہ جانتا ہے، اللہ نے ایک اور قریبی فتح رکھ دی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ضرور نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک عمرہ تو آپ نے یہ پہلے کیا تھا، عمرہ قضا 7 ہجری میں، اور فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے ایک عمرہ کیا جبکہ آپ واپس آئے تھے حنین سے۔ اس کے علاوہ آپ پھر کوئی خصوصی طور پر عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف نہیں آئے۔ اسی طرح سے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، آپ نے حج کیا ہی نہیں، 9 ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا، 10 ہجری میں آپ نے حج کی فرضیت کے بعد پہلا اور آخری حج کیا۔ تو اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں زیادہ اہمیت حاصل تھی اقامت دین کی جد و جہد کو۔ ہماری زندگیوں میں زیادہ اہمیت حاصل ہے حج اور عمرے کو، ہر سال عمرہ ہو رہا ہے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے کئی حج کر لی ہے، اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں الحاج، اپنے کارڈ پہ لکھتے ہیں الحاج، مشہور کرتے ہیں میں نے کئی حج کیے ہوئے۔
اللہ کے رسول نے کئی حج نہیں کیے، اللہ کے رسول کیا کرتے رہے؟ پھر فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کرتے رہے کہ اب صرف عرب کی حد تک انقلاب برپا ہوا ہے، اب اس انقلاب کو باہر بھی ایکسپورٹ کرنا ہے۔ تو کتنا مشکل غزوہ تھا تبوک کا، جس کے لیے آپ نے تیاری کی، صحابہ کرام کو لے کر گئے اور اس کے بعد وہاں پہ راستے کی مشقتیں برداشت کی، پھر واپس آئے۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں زیادہ اہمیت یہ غلبہ دین کی جد و جہد کو تھی۔ آج ہم غلبہ دین کی جد و جہد سے اکثر و بیشتر بالکل محروم ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ وہ جد و جہد بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کسی دینی جماعت میں شامل ہی نہیں ہیں۔ دینی جماعت میں شامل ہونے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کوئی رکاوٹیں ہیں، امیر کی اطاعت کے حوالے سے ہماری انا رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم کیوں کسی کی بات مانیں، ہم کیوں کسی ڈسپلن کے خوگر بنیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل ہمیں دور کر رہی ہے اس طرز عمل سے جو طرز عمل تھا اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پورے طرز عمل پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کی ترجیحات کیا تھیں؟ فرمایا کیوں اللہ تعالیٰ قریبی فتح دے گا اپنے حبیب کو، کیوں مکہ فتح ہوگا؟ اس لیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت قرآن مجید کے ساتھ، بدین الحق، اور ایک سچے دین کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کے رسول اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام پر۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے گواہ۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا مقصد بعثت کہ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا۔ 3 مرتبہ یہ مقصد بعثت قرآن مجید میں آتا ہے۔ پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ توبہ میں آیت 33 میں، دوسری مرتبہ سورہ فتح آیت 28، اور تیسری مرتبہ سورہ صف میں آئے گا آیت نمبر 9 میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا وہی مقصد زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکی ہے، اگر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر ہم میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہوتا ہے کہ انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، حیوان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حیوان کو انسان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب مقاصد چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مقصد وہ ہوگا جو اللہ کے حبیب کا مقصد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوع انسانی کو ظلم سے، جبر سے، استحصال سے محفوظ کرنا، انہیں ایک ایسا پاکیزہ عادلانہ نظام دینا کہ جس میں سکون کے ساتھ وہ آخرت کی بھی تیاری کر سکے۔ آج ایک انسان آخرت کی تیاری سے بھی محروم ہے، ایسا ظالمانہ نظام ہے کہ وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، وہ مختلف مسائل کے حوالے سے پریشان ہے، تو کہاں وہ بیچارہ آخرت کے لیے کچھ سوچ سکے۔ تو دنیا بھی پریشان اور آخرت کے حوالے سے بھی تیاری سے انسان محروم۔ تو عادلانہ نظام کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی مقصد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا، اور وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ہدایت قرآن کے ساتھ، ودین الحق، اور ایک برحق دین، دین اسلام کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دیں، علی الدین کلہ، کل کے کل دین پر۔ مزید آپ کو اس آیت کے حوالے سے انشراح چاہیے ہو تو ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، بڑی تفصیل سے آپ نے اس آیت کا اس کتابچے میں تجزیہ کیا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ اس پر کافی ہے گواہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو محمد کے رسول اللہ کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اس غلبہ دین کی جد و جہد میں، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے حوالے سے انتہائی شدید، کافروں پر سخت۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان، بدر کے مارکے میں کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے آپ کا لحاظ کیا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے کوئی لحاظ نہ کرتا، اس لیے کہ اب ہم نے وہ رشتے اپنے بھلا دیے جو رشتے خونی تھے۔ ہمارا اصل رشتہ بھی ایمان کا رشتہ ہے، تم کافر تھے میں مسلمان تھا، میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ تو یہ چاہیے ہے جذبہ، کافروں کے حوالے سے سخت،
رحماء بینہم، آپس میں انتہائی مہربان اور رحیم۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ فرمایا رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شفیق، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ یہ ہے ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، بندوں کے ساتھ تعلق، دین کے دشمنوں کے حوالے سے سخت اور دین کے خاتموں کے حوالے سے انتہائی سار کرنے والے۔ اللہ سے تعلق تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات میں بھی آئیں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں۔ بیت المقدس فتح ہوا اس لیے کہ انجیل میں حضرت عمر کا پورے کا پورا نقشہ لکھا ہوا تھا۔ عیسائی پادریوں نے جب آپ کو دیکھا ہے کہا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اور انہوں نے بغیر لڑائی کے کنجیاں بیت المقدس کی عمر فاروق کے حوالے کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر، جن کی مثالیں ہیں تورات اور انجیل میں۔ کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کی مانند کہ جس نے اپنی جو ہے وہ سوئی زمین سے نکالی، فآزرہ، اللہ نے اس کی سوئی کو تقویت دی، فاستغلظ، اور وہ سوئی پھر موٹی ہو کر ایک تنا بن گئی، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنی نال پر بذات خود کھڑی ہو گئی، یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اور اس کھیتی کو دیکھ کر بہت جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کسان جس نے کھیتی لگائی ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے دل جلیں کافروں کے، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں وہ کسان جنہوں نے صحابہ اکرام کی اس کھیتی کی آبیاری کی ہے، تاکہ دل خوش ہو اس کا جس نے یہ کھیتی اگائی ہے، اور دل جلے ان کے صحابہ اکرام کے ساتھ جن کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہا ہے، فرمایا کہ دل جلے ان لوگوں کے جو کافر ہیں۔ بعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کریں گے ان صحابہ اکرام میں سے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرۃ و اجرا عظیما، بخشش کا بھی اور بہت بڑے اجر کا بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير